اگر مزید عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے بھی آپ کر سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں، عرفات سے بھی کر سکتے ہیں، حدیبیہ سے بھی کر سکتے ہیں، جموم سے بھی کر، مانا حد حرم کے باہر سے جا کے کسی بھی جگہ سے آپ احرام باندھ کے لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اصل عمرہ تو وہ ہے جو تم اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتے ہو، اور اگر ہوائی جہاز سے آ رہے ہو تو اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے احرام باندھو، کیونکہ ہوائی جہاز گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا میقات کا۔ یہ تو صرف سعودی عربین ہے نا جو بتلاتی ہے کہ بھئی ابھی ہم 20 منٹ کے بعد منطقہ میقات سے گزریں گے، جنہوں نے عمرہ کرنا ہو تیاری کر دیں، اور تو کوئی بتاتا ہی نہیں، اس لیے ایئرپورٹ سے احرام۔ وہ عمرہ جو ہے وہ اصل عمرہ ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر وہ عمرہ جو تم مدینہ منورہ سے واپس آتے ہوئے کرو گے وہ بھی میقات کا عمرہ ہے، کہ مدینہ منورہ میقات ہے اور حضور پاک نے وہیں سے احرام باندھ کے عمرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر طائف جائیں تو طائف میں بھی میقات ہے راستے میں، تو وہ تو میقات کا عمرہ۔ اور یہ جو مسجد عائشہ سے یہ ہل ہے، میقات نہیں ہے، یہ ہل ہے۔ کیا مانا؟ حرم ختم ہو گیا، ہم حرم حد سے باہر آ گئے، تو اگر یہ عمرہ کریں تو یہ عمرہ ہے، لیکن الاجر علی قدر النسب، اللہ ثواب اتنا دیتے ہیں جتنی مشقت زیادہ ہو۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ اپنے ملک سے بیچارہ احرام باندھ کے آئے، تکلیفیں برداشت کرے، ایک آدمی یہاں سے جائے آدھے گھنٹے میں پہنچے، آدھے گھنٹے میں واپس آ کے گھنٹے میں فارغ ہو جائے، وہ برابر نہیں ہو سکتا، لیکن عمرہ ہو سکتا ہے، کرنا چاہو تو کوئی منع نہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ جتنے دن اللہ آپ کو مکے میں رکھے سب سے افضل عبادت طواف ہے۔ یعنی مثلا آپ مسجد عائشہ جاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، تو عمرے میں آپ کے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو آپ 2 گھنٹے اگر طواف کرتے رہیں تو زیادہ ثواب ہے۔ کہتے جی کہ کوئی آدمی دوسرے کے لیے عمرہ کر سکتا ہے، ہاں والدین کے لیے کر سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، لیکن وہ جو فوت ہو گئے یا وہ جو معذور ہیں کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ نہیں ایک آدمی تندرست ہے اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو توفیق دے، وہ خود عمرہ کرے۔ میرا بھائی سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ ملتزم پر تو سینہ لگانا جائز ہے، یعنی ہاتھ لمبے کر کے کعبے سے مل جانا جائز ہے۔ ملتزم کیا ہے؟ جہاں حجر اسود کی دیوار ختم ہوتی ہے وہاں سے لے کر کعبہ شریف کے دروازے کی جو چوکھٹ ہے وہاں تک جو جگہ ہے درمیان میں، یہ ملتزم۔ اس کے علاوہ باقی سارے کعبے سے چمٹنا جو ہے وہ حکم بھی نہیں ہے، اور حضور پاک نے بھی سینہ نہیں لگایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضور ملتزم پہ تھے تو سارے صحابہ تو نہیں آ سکتے تھے نا ایک وقت، تو ساری دیوار بھر گئی، تو یہ ایک اتفاق تو ہے، اصل سنت وہی ہے جو حضور پاک نے فرمائی۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہو تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ اور جو نمازیں سری ہیں ان کے بارے میں بھی حکم ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کا پڑھنا جو ہے وہ تیرا پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم تم کیا کہو؟ آمین۔ تو معنی یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا امام کی ذمہ داری ہے، ہماری تو فقط آمین کہنا ذمہ داری ہے۔ یہ وہی ہے نا، عذاب ہے نا کہ 1400 سال گزر گئے، ہم ابھی تک نماز پہ بھی لڑ رہے ہیں اور فاتحہ پہ بھی لڑ رہے ہیں، ہاتھ باندھنے پہ بھی لڑ رہے ہیں اور ٹانگیں پھیلانے پہ بھی لڑ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جتنے مولوی اور حضرات فاتحہ پر انعام اور چیلنج اور عدالتیں اور مقدمے اور کتابیں، اتنا مہربانی کر کے اس پہ زور لگاؤ جو بدبخت نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کے لیے محنت کرو. کہتے ہیں کہ پاکستان میں مولوی کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا تو نہ کریں. ان کو ہم نے کبھی جبر کیا ہے؟ نہیں، ہم نے ان کو کبھی پکڑا ہے کہ آؤ تو میں عمرہ کرواتے ہیں. باقی ہمارے پاس تو حدیث رسول اللہ ہے کہ حضور نے حکم فرمایا بی بی عائشہ کو کہ جا کے وہاں سے عمرہ کرو. جب حضور نے حکم دیا، عمل بی بی عائشہ نے کیا، تو فرمان حضور بھی ہے اور عمل صدیقہ بھی ہے، ہمارے لیے کافی ہے. باقی یہ کہنا جی کہ وہ تو صرف بی بی عائشہ کے لیے حکم تھا، تو حضور فرما دیتے نا کہ عائشہ خاصتاً لگ تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں. یہ اب تم یاد دلانا چاہتے ہو یعنی حضور کو؟ عقل کی بات دیکھو نا، جو جیسے قرآن میں ہے وَإِمْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي خاصتاً، خالص آپ کے لیے اجازت ہے اور کسی کے لیے نہیں. تو اگر حضور پابندی لگا دیتے تو کوئی صحابی بھی نہ کرتا. اور بی بی عائشہ بھی، وہ تو جی بی بی عائشہ مجبور تھی حیض کی وجہ سے، وہ تو ہر سال آ کے عمرہ کرتی تھی. ہر سال تو حیض نہیں ہوتا تھا نا، پھر کیا مجبوری تھی؟ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر عمرہ کرتے تھے، عبداللہ ابن زبیر عمرہ کرتے تھے، اور جتنے بڑے بڑے اولیاء، محدثین، فقہاء، مجتہدین سب کرتے ہیں. ان سب کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. ہمیں 1400 سال کے بعد سمجھ آ گیا. کیا کریں؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے. آج سے 10 سال پہلے آپ نے کبھی سنا تھا کہ جنازہ زور زور سے پڑھا جائے؟ صرف 10 سال پہلے. آج کل یہ بھی مسئلہ ہے کہ جنازہ سپیکر لگا کے 1 گھنٹے کا جنازہ ہوتا ہے، یعنی ایک تو ویسے مر گیا، پیچھے والے بھی مر جائیں. حالانکہ حضور کی حدیث ہے کہ جب امام بنو تو تخفیف کرو، نہ کہ لمبا کرو. یہ اچھا سپیکر نہ ہو تو پھر زور والا مدی کا جنازہ نہیں پڑھاتے. یہ ابھی سپیکر آپ کے ہاں بند ہوا تھا نا جی، ایک کتنے لوگوں کا کاروبار بند ہو گیا. انہوں نے جا کے مدت ہے کہ جناب مہربانی کریں، ہمارے تو حلوے شلوے سب ختم ہو گئے، سلام و سلام پڑھیں گے تو حلوے آئیں گے نا. لیکوریا میں سفید پانی آتا ہے، نہیں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، مجبوری ہے عورت کے لیے، وضو کر کے نماز پڑھیں. آتا ہے لیکوریا تو آتا ہے. ہاں البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر دیا کرے. پھر نماز کا معنی یہ ہے کہ عصر کو جو آپ نے وضو کیا ہے وہ مغرب تک کافی ہے. نماز بھی پڑھیں، طواف بھی کریں، ہر چیز کریں. یہ احتیاط ہے، ورنہ انشاءاللہ نمازیں سب ٹھیک ہے. مجبوری ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے. میں نے اپنی والدہ محترمہ سے 4 سال پہلے کہا تھا، اب وہ کمزور ہو گئی ہیں، ساتھ میں نہیں رہتا، ان کے لیے عمرہ کروا لیں، آپ خود کر لیں. 4 سال تک تم نے بھی ماشاءاللہ ماں سے وفا کی ہے نا. 4 سال تک تو جھوٹ بولتے رہے. اب جب دیکھا کہ اچھی طرح کمزور ہو گئی، اب مسئلہ پوچھنے آیا ہے. وہ بھی اس لیے پوچھنے آیا ہے کہ آیا تو خود ہے نا عمرے پہ، تو چلو ماں کا بھی کر لوں. چلو بھائی ایسے صحیح کر تو لو. مرغی جو باہر ملک سے آتی ہے، میرا بھائی جو بھی ملکی غیر ملکی بکری ہے یا گوشت ہے یا مرغی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کھائیں. اعتبار ہی کوئی نہیں نا. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذبح کرتے ہیں نا، دیکھا تو کسی نے نہیں. ہاں جو یہاں ہے مثلا فقیہ کی مرغی ہے، الوطنی کی مرغی ہے، اسی طرح الخلیج کی مرغی ہے، یہ جو مقامی یعنی اس ملک کی کمپنیاں ہیں وہ تو حلال ہے، اس میں کوئی شبہ ہے. وہ تو ہم نے خود بھی دیکھا آنکھوں سے ماشاءاللہ. ویسے مرغیاں چلتی رہتی ہیں لائن سے، آدمی کھڑے ہوتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ وظیفے کرتے جاتے، وہ آگے چلی جاتی ہے.
اگر دشمن زیادہ تنگ کرے تو ہجرت کرنی چاہیے، اگر وہاں تمہارا دین کا کام نہ ہو سکتا ہو، یا نماز ہی نہیں پڑھنی، اللہ رسول کا نام لینے سے بھی لڑتے ہیں، تو پھر ایسی جگہ سے ہجرت کرنی چاہیے۔ یا پھر ایسی جگہ ہے کہ تمہیں دشمن سے خطرہ ہے، مار ڈالیں گے، بہتر ہے ہٹ جاؤ، دور چلے جاؤ۔ کہتے جی کہ آج صبح کی نماز میں جب امام صاحب سجدے میں گئے تو بہت سارے لوگوں نے سجدہ نہیں کیا، رکوع میں چلے گئے۔ جو رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، لیکن جو کھڑے رہے ان کی نماز نہیں ہوئی۔ جنہوں نے رکوع میں جھک گئے ان کا بھی ہو گیا۔ اب دیکھو نا جی، 1400 سال گزر گئے، ہم نے آج تک یہ نہیں سمجھا کہ سورۃ سجدہ میں سجدہ ہے، اور یہ بھی آج تک نہیں سمجھا کہ بھی حنابلہ اور امام شافعی کے فقہ پہ عمل کرنے والے ہر جمعہ کے اندر یہ کرتے ہیں۔ اچھا، حنفی حضرات کے نزدیک بھی حکم ہے کہ کسی جمعہ کو پڑھ لیا کرو، یہ نہیں ان کے نزدیک ہر جمعہ نہیں، کسی جمعہ پہ پڑھ لو تاکہ حدیث پہ عمل ہو جائے۔ بہرحال جن رکوع کیا نماز ٹھیک ہے، نہیں کیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھو۔ یہاں کے جو بینک ہیں ان سے قرضہ لینا جو ہے، میرا بھائی مجھے نہیں پتا، آپ یہ پتہ کرو کہ وہ سودی بینک ہے یا غیر سودی ہے۔ بہت سارے بینک ہیں جو سودی کاروبار نہیں کرتے، اسلامی کاروبار کرتے ہیں، مضاربت پہ، مشارکت پہ، مرابحت پہ۔ آپ کے ملک میں بھی اب آ گئی، براچے میزان آ گیا، الفلاح آ گیا، اسلامی بینک آ گیا، اور بھی کئی آ گئے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی حال ہے، بعض بینک جو ہے وہ ابھی تک باہر کے بینکوں سے لنک ہیں، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو باہر والے یہودی بینک کرتے ہیں، تو ان سے قرضہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر وہ اسلام کے مطابق قرضہ دیتے ہوں تو لینا چاہیے، کہ پوچھ لیں، جا کے بتا دیتے ہیں، چھپاتے تو نہیں ہیں۔ عورتوں کے بال کاٹنے کی، عورتوں کو بال کاٹنا حرام ہے۔ عمرے اور حج میں سارے بال اکٹھے کر کے جہاں انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر بال کاٹ ڈالیں۔ بہرحال اتنا کرنا چاہیے، آپ انگلی پہ لپیٹ کے کاٹے یا کھڑا کر کے کاٹے یا بیٹھ کے کاٹے، اس کی مرضی، ایک پور بال کٹ جائے۔ اگر مسجد قباء میں جائے مدینہ منورہ سے، اور افضل یہ ہے کہ پیدل جائے، لیکن سواری پہ بھی جائے تو کوئی منع نہیں ہے، اور مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت پڑھے تحیت المسجد تو اللہ اس کو عمرہ کامل کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر چاہے 100 نفل پڑھے، عمرہ ایک کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھ لی تو ایک عمرہ، 2 رکعت پڑھ لی تو ایک اور عمرہ ہو گیا، پھر 2 رکعت پڑھ لی تو ایک اور عمرہ ہو گیا، کیونکہ ہمارے لوگ تو بزنس کرتے ہیں نا، اللہ سے بھی بزنس کاروبار کرتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد نفلی نماز نہ پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے لباس میں ہوتے ہیں جیسے پکنک پہ آئے ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ ویسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس گھر کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اور بھائی تم نے اگر جین پہننا ہے اور وہ فیشن تو اپنے گھر میں جا کے وہ بھائی راستہ کھولا ہے انہیں آدمی جانے کا، ایسے گھبرا کے دیکھ رہے ہیں جیسے ان پر کوئی نعوذ باللہ کچھ ہو گیا ہو۔ راستہ بند تھا، کھول دیا، لوگ جا رہے ہیں بس۔ سورۃ کہف جمعہ والے دن پڑھنا سنت ہے، اللہ قیامت میں اس کو نور عطا فرمائیں گے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اب جمعہ میں سارا دن صبح سے لے کر شام تک، جمعہ کے بعد پڑھو، پہلے پڑھو، جب چاہو پڑھ لو۔ میں بہت پریشان ہوں، تو جو پریشان ہو اس کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جو آدمی پریشان ہو اس کی دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے۔ تو تم خود دعا کرو، نہ کہ مولوی دعا کرے۔ مولوی کو تمہارے لیے کیا پریشانی ہے؟
تم پریشان ہو گر گرا کے بس اللہ کے دروازے پہ پڑ جاؤ گے، مولا سر اٹھانا ہی نہیں جب تک بھیک نہ ملے، رو رو کے مانگو تو صحیح 2 دن۔ نفلی طواف میں صفا مروہ نہیں ہوتی، صفا مروہ یا عمرے میں ہوگی یا حج میں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے، میرے دماغ میں نام نہیں آ رہا، آپ نے امام مقرر فرمایا تھا، اور بہرحال آپ کے بعد بھی حضرت عطا ابن ابی رباح رہے ہیں یہاں کے مفتی، اور ابھی محظورہ تو مؤذن تھے، لیکن مکے کا امام کس کو بنایا اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ ہم نے مروہ کے بجائے صفا پہ چکر ختم کیا، اس طرح 8 چکر کیے، تو چلو صفا تو 7 چکروں سے ہو گئی، باقی تم پہ چٹی پڑ گئی۔ صفا میں 7 چکر ہوتے ہیں، 16 نہیں، 14 نہیں۔ صفا سے شروع کرو، مروہ پہ ختم 1 چکر، مروہ سے واپس آؤ 2 ہو گئے۔ احرام کی حالت میں وضو کیا تو داڑھی کا بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے لوگ شاید داڑھی نہیں رکھتے کہ کہیں احرام میں ٹوٹ نہ جائے۔ کیا خیال ہے؟ وہ اس طرح پھر واقع آتے ہیں کہ اللہ میاں دیکھیں ہم نے احتیاط کی ہوئی ہے، احرام میں کچھ نہیں ٹوٹے گا، ہے ہی نہیں ٹوٹے گا کیا؟ ویسے بہتر یہ ہے کہ مونچھوں پر بھی اور سر پہ بھی اور بھووں پر بھی اس طرح پھروا دیں تاکہ بال کہیں ہو ہی نہ خواہ ٹوٹ جائے۔ سگریٹ نسوار وغیرہ سب حرام ہے۔ ہم اناج خرید کر کے رکھ دیتے ہیں کہ جب مہنگا ہوگا بیچیں گے، اگر اس ملک کو ضرورت ہے، لوگ محتاج ہیں، پھر ذخیرہ کرنا حرام ہے۔ اگر لوگوں کو مل رہا ہے تو رکھ سکتے، ورنہ یہ ہے کہ اس لیے ذخیرہ کرو کہ بھی لوگ جب بیچارے بھوک سے مریں گے تو پھر جیسے مہنگا خریدنا ہوگا خریدیں گے، پھر حرام۔ مجھے بہت زیادہ مقروض ہوں، پہلے تو قرضہ ادا کرنے کی نیت کرو، پھر اللہ سے 2 رکعت روزانہ نماز پڑھ کے دن میں رات میں جب موقع ملے دعا کرو، اور تیسرا یہ ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار جو ہے یہ کم از کم 1000 دفعہ روز پڑھو، انشاءاللہ 1 مہینے میں قرضے شرضے سب ختم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ حرم میں وقت سے پہلے اذان ہوتی ہے، وقت سے پہلے اذان ہوتی اعلام کے لیے، بتلانے کے لیے بھی تیاری کر کے آ جاؤ۔ اس وقت آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، سنتیں پڑھنے کا مطلب یہ ہو کہ جب وقت ہو جائے، اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ آج کل ظہر کی نماز جو ہے وہ 12 بج کے تقریباً 15 منٹ پہ اذان ہوتی ہے، تو آپ 12 بج کے 5 منٹ میں سنتیں شروع کر دیں، پھر اذان ہوتی رہے گی، ہوتی رہے، ختم ہو، کیونکہ وقت ہو گیا۔ جب وقت ہو گیا تو سنتیں پڑھ سکتے ہیں، جب وقت نہ ہو تو پھر نہیں پڑھ سکتے۔ میں ریاض کی ایک کمپنی میں ہوں، میرے ساتھ ہندو کام کرتے ہیں، ان کو السلام علیکم کہہ سکتا ہوں؟ بالکل نہیں، ان کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ مسلمانوں کا السلام جو ہے یہ تحیہ ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا تحیہ ہے، حتیٰ کہ حضور نے خود بتلایا ہے۔ اور آپ جب کوئی اہل کتاب کے کسی بادشاہ کو خط لکھتے تھے والسلام علی من اتبع الہدی، اس پہ سلام ہو جو اللہ کی ہدایت کی تابعداری کرتا ہے، تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جیسے اس کا مذہب ہے اس کو بھی وہی گڈ مارننگ گڈ ایوننگ وہی کریں، آداب عرض ہے آداب عرض ہے، بس جان چھڑائیں اپنی۔ میرے دل میں برے برے خیالات آتے ہیں تو ایمان کی علامت ہے، آتے ہیں آنے دو۔ برے خیالات نہ آئے نا تو خطرہ ہے، آئے تو دلیل ہے کہ ایمان ہے، ابھی شیطان اس لیے نقب لگا رہا ہے۔
یہ تو ایمان کی علامت ہے. آنے دو جسے خود نہ لے آؤ. جو وسوسے آتے ہیں آنے دو. حضرت علی سے ایک آدمی پوچھے گا حضرت مجھے بڑے فرمایا اچھا اس مقام پہ تم پہنچ گئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ مقام ہے. میں ہاں مقام ہے, اگر نہ ہو تیرے اندر ایمان شیطان کیا کرنے آئے گا؟ کہتے جی پہلے میں نے آپ سے وظیفہ لیا تو مریدی میں لانا چاہتا ہوں, یعنی کیا پتا میرے مرید بننا چاہتے ہیں. واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. بھائی کوئی اچھا نیک آدمی ڈھونڈو, کوئی بزرگ ڈھونڈو. میں بد کردار آدمی ہوں, گناہگار آدمی ہوں, اور نہ ہی مجھے کسی کو مرید بنانے کا شوق ہے. میرے اپنے گناہ مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے. تجھے مرید بنا کے تیرے بھی سر پہ رکھ لوں. کوئی مضبوط آدمی ڈھونڈو جو اٹھا سکے بوجھ. میں تو اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہمارا جو وظیفہ بتایا تھا وہ پڑھتے رہو. اس سے پیری شیعہ کے جنازے میں بالکل شریک نہ ہوں. نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. نکاح ایسا کچا تھوڑا ہے. اسی لیے تو شیعہ نکاح ہی نہیں کرتے نا. انہوں نے جان چھڑائی ہوئی ہے نا, مدعا کر لیا السلام علیکم 2 مہینے کے لیے, مہینے کے لیے, 6 مہینے کے. نہ میراث نہ وراثت دینی پڑے, نہ نسل کا ذمہ داری. وہ تو ان کا تو مزے ہے نا. اسی لیے تو یہ لوگ شیعہ بنتے ہیں. کہتے جی علماء سعودی عرب جو ہیں یہ اولیاء اللہ کی کرامات کو مانتے ہیں. میرے نزدیک تو یہ خود ولی اللہ ہیں. یہ اگر اللہ کے ولی نہ ہوتے اللہ ان کو اپنے کعبے کا امام بنا دیتے. یہ تو اولیاء اللہ لوگ ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اولیاء کی کرامت کے منکر ہیں؟ یہ تو حنبلی المسلک ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ چلتے ہیں. یہ تو ویسے بھی میں خوش آمد نہیں کر رہا. یہ تمام ائمہ بڑے علماء بھی ہیں اور اولیاء بھی. عقل حلال کھاتے ہیں, کسی سے صدقہ زکوٰۃ نہیں کھاتے, اور حق بات کہتے ہیں پتھر کی چوٹ پہ. تو اس سے بڑا ولی کون ہوگا یار؟ بہرحال یہ قائل ہیں, حضور کے معجزات کے بھی قائل ہیں, کرامات اولیاء کے بھی قائل ہیں. اور کرامت اولیاء قرآن میں ہے. اللہ کا بندہ اس کا منکر تو کافر ہے. حضرت سلیمان نے جب تخت منگوایا تھا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت سلیمان کے ساتھیوں میں جس کو اللہ نے علم آدم دیا تھا, اس نے کہا آپ کی پلک جھپکنے کی دیر میں لے آؤں گا. یمن سے اٹھا کے لے آیا تو کرامت ہی تھی اور کیا تھا. یہ تو قرآن میں ہے. ایک بیوی نہیں آدمی نے بیوی کو تحریری طور پہ 3 طلاق دی. 3 لڑکی والوں کو بھائی ڈاک وصول بھی ہو گئی. 7 دن بعد وہ شور کر رہا ہے کہ طلاق مجھ سے میرے چاچا اور والدین نے زبردستی دی. بہرحال طلاق ہو گئی جناب. چاچا اور والدین نے کوئی گولی تو نہیں ماری تمہیں, بندوق تو نہیں رکھی ہوئی تھی تیرے سینے پہ. بالکل طلاق ہو گئی. اب رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا. اور 3 ہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں جی کہ ایک لندن سے ٹیلی ویژن پہ ایک پتہ نہیں پگڑی والوں کو سوال کیا ہے کہ جو مسلمان مرد یا عورت فوت ہو جائے اسے قرآن کریم پڑھ کر ثواب پہنچایا جا سکتا ہے کہ نہیں پہنچایا جا سکتا ہے. جب حج بدل کیا جا سکتا ہے, عمرہ بدل کیا جا سکتا ہے, نفل پڑھ کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, اور جنازہ کیا ہے دعائی جو ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و اگر فائدہ نہیں ہوتا تو ہم خام خواہ جنازے پڑھ رہے ہیں. اگر فجر کی نماز کھڑی ہو جائے اب سنتیں نہ پڑھیں, جماعت میں مل جائیں نماز پڑھیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے یا تو فوراً پڑھ لیں اگر مجبوری ہو. افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. مجبوری ہے کہ جانا ہے, قافلہ تیار ہے, ساتھی باہر کھڑے ہیں,
یا گاڑی والا گاڑی نہیں روکے گا تو پھر پڑھ لیں. اگر بیوی یہ کہے کہ مجھے طلاق چاہیے تو شوہر پر بھی گناہ ہوگا. شوہر پہ کیوں گناہ ہوگا جناب؟ شوہر تو طلاق دے نہیں رہا، اس کو تو الٹا ثواب ہوگا کہ یہ طلاق مانگتی ہے وہ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے نہیں اللہ ناراض ہوتا ہے طلاق دینے سے، میں نہیں دیتا ہوں. اور ویسے شوہر کو ایک ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ عورت طلاق کیوں مانگتی ہے، اس کو سبب دور کر. دیکھا نا جی، ایک آدمی کو بخار ہے تو ڈاکٹر سبب ڈھونڈتا ہے بھی